السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کون تھے اور کہاں پہ وہ رہتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ نبی تھے اور ان کا ذکر قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پہ آیا ہے، بہت سارے سپاروں میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کے والد کا نام حاران تھا اور وہ بچپن سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے۔ لوط علیہ السلام اور بی بی سارہ ابراہیم کی ہجرتوں میں ہمیشہ ساتھ رہے، اور جس وقت حضرت ابراہیم مصر میں تھے پھر بھی یہ دونوں ان کے ساتھ تھے۔ مصر میں ان دونوں کے پاس مال مویشی بہت تھے، اس لیے وہاں سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ حضرت ابراہیم واپس فلسطین چلے جائیں اور یہاں خلق خدا کی خدمت کریں، اور حضرت لوط وہاں سے شرق اردن کے علاقہ سدوم اور عامورہ کو چلے جائیں اور وہاں رہ کر دین کی خدمت کریں۔ اردن کی وہ جانب ہے شہر سدوم جہاں بحر میت یا بحر لوط واقع ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر سدوم اور عامورہ کی بستیاں آباد تھیں۔ پہلے یہ بستیاں تھیں، آج وہاں سمندر نظر آتا ہے۔ پہلے یہ خشک زمین پر شہر آباد تھے اور یہ شہر پہلے اونچی جگہ تھے، لیکن جب قوم لوط پر عذاب الہی آیا، زمین کا تختہ الٹ دیا گیا، سخت زلزلے اور بھوچال آئے تو زمین سمندر سے 400 میٹر نیچے چلی گئی اور پانی اوپر چڑھ آیا۔ اس لیے اس کا نام بحر میت اور بحر لوط مشہور ہوا۔ اس گہرائی کے پانی میں اگر مچھلیاں وغیرہ چلی جائیں تو مر جاتی ہیں، ایسا زہریلا پانی ہے۔ قوم لوط حضرت لوط نے مصر سے آ کر شہر سدوم میں قیام کیا، دیکھا کہ یہاں کے باشندے خدا کی نافرمانی میں اس قدر مبتلا تھے کہ دنیا کی کوئی برائی بھی ایسی نہ تھی جو ان میں نہ پائی جاتی ہو۔ دنیا کی ہر قسم کی برائیوں کے علاوہ اپنے نفسیاتی خواہشات کو عورتوں کی بجائے مردوں سے پورا کرتے تھے، لڑکوں سے تعلقات رکھتے۔ دنیا کی کوئی قوم بھی ایسے عمل میں ملوث نہ تھی۔ اس قوم نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی تھی جس کا نام لواطت سے مشہور ہوا۔ اور یاد کر لو لوط کا واقعہ، جب اس نے اپنی قوم کو کہا کہ تم ایسے فحش کام میں مشغول ہو جس کو دنیا تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا، یہ کہ بلا شبہ تم عورتوں کی بجائے اپنی ضرورتوں کو مردوں سے پورا کرتے ہو، بے شک تم اللہ کی حد سے گزر رہے ہو۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قوم لوط کے بارے میں، اس کے سوا کچھ نہ تھا، کہنے لگے کہ لوط اور اس کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بے شک بہت ہی پاک لوگ ہیں۔ یعنی تانا و مزاح سے کہتے کہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، ان کو ہمارے ساتھ کیا واسطہ ہے، ان کو ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ کیا تم لڑکوں سے خواہش پوری کرتے ہو اور رازداری کرتے ہو اور اپنی مجلس میں نشستہ اعمال کا ارتکاب کرتے ہو؟ جب نبی ان سے یہ پوچھتے تو وہ اس کے جواب میں یہ کہتے کہ ان کو اس شہر سے ہی نکال دو۔ چونکہ ہر پیغمبر اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے بدبختو، تمہارے گھروں میں میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی روحانی بیٹیاں موجود ہیں۔ وہ خدا نے جائز طریقے سے تمہاری خواہشات کے لیے تمہاری رفیقہ حیات بنائی ہیں، اس بد فعلی اور بد عملی سے باز آ جاؤ۔ مگر انہوں نے کہا، تم بڑے پاک باز بنتے ہو تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط کی تمام تر کوششوں کا کچھ اثر نہ ہوا اور قوم غصے میں آ کر کہنے لگی، اے لوط، تم اپنی نصیحت ختم کر، اگر ہمارے ان اعمال سے خدا ناراض ہوتا ہے تو جس عذاب سے ہمیں تم ڈراتے ہو وہ عذاب لا کر دکھاؤ۔ تو بار بار ہمیں ڈراتا رہتا ہے، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ہمارا اور تمہارا فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ پس لوط کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے، تم ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے کر آؤ۔ ادھر یہ ہو رہا تھا،
ادھر حضرت ابراہیم جنگل میں سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 آدمی سامنے کھڑے ہیں۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، ان کو اپنے ساتھ گھر لے گئے اور جلدی سے ایک بچڑا ذبح کیا اور بھون کر ان کے ٹکے بنائے اور مہمانوں کے سامنے رکھ دیے۔ جب انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ کوئی دشمن ہے، دل میں کچھ پریشان ہو گئے۔ جب مہمانوں نے حضرت ابراہیم کا پریشانی دیکھی تو ہنس کر کہا، گھبرائیں نہیں، ہم خدا کے فرشتے ہیں، قوم لوط کی تباہی کے لیے سدوم جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پریشانی میں پوچھا، لیکن وہاں پہ تو لوط اور ان کے اہل و عیال بھی موجود ہیں۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہمیں معلوم ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اور اس کی اہل و عیال وہاں پہ موجود ہیں، لیکن وہ اس عذاب سے محفوظ رہیں گے اور صرف ایک عورت ہے جو اس عذاب میں مبتلا ہوگی۔ حضرت لوط نے بڑے افسوس سے اپنی قوم سے کہا، آج میرے پاس طاقت ہوتی تو میں تم سے پورا مقابلہ کرتا۔ حضرت لوط کا فرمان پروردگار عالم نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ لوط کا مطلب یہ تھا کہ اے بدبختو، تمہارے گھروں میں جو میری لڑکیاں ہیں وہ جائز طریقے سے تمہارے لیے پاکیزہ ہیں اور تم غلط کاریوں میں مبتلا ہو۔ ہر پیغمبر اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ ان مہمانوں کے بارے میں لوط سخت پریشان تھے اور اسی پریشانی کی حالت میں انہوں نے فرمایا، کاش آج میرے لیے تم سے مقابلہ کرنے کی قوت موجود ہوتی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت سدوم سے ہجرت کر کے سوگر یا سگر کی بستی میں چلے گئے۔ ان کو حکم ہوا تھا، جب فرشتے ان کے پاس پہنچے، فرشتوں نے ان کو بتا دیا کہ آپ کی قوم کو غرق کر دیا جائے گا، تو آپ اللہ کے حکم سے کسی اور طرف ہجرت کر جائیں۔ تو وہ بستی سگر کی طرف چلے گئے جو سدوم کے قریب تھی۔ آفتاب نکلنے کے بعد جب انہوں نے سدوم کی طرف دیکھا تو وہاں ہلاکت بربادی کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر حضرت لوط سگر کو بھی چھوڑ کر قریب ایک پہاڑی پر جا کر آباد ہو گئے اور امن و امان سے وہاں رہنے لگے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ اور بعض روایت میں ہے کہ کفار نے حضرت لوط کو پتھر مار کر زخمی کر دیا تھا اور دروازہ توڑ کر فرشتوں تک پہنچ گئے تو ان کو خدا نے اندھا کر دیا۔ پھر انہوں نے توبہ کی تو نظر آ گئی۔ دوبارہ پھر انہوں نے برا ارادہ کیا، یعنی فرشتے جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے ان کو انہوں نے پکڑنا چاہا تو دوبارہ پھر ان کے آنکھیں چلی گئیں، ان کے بدن خوش ہو گئے، لیکن انہوں نے پھر توبہ کی اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی دعا کی اور پھر وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن وہ اپنی حرکت سے پھر باز نہ آئے۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ان لوگوں نے کہا کہ لوط کے گھر میں کوئی جادوگر ہیں۔ اس طرح وہ اپنی غفلت کی نیند میں تھے کہ صبح حضرت جبرائیل نے ان کے شہر کے نیچے سے اپنا پر لگا کر شہر کو اٹھا کر زمین کی طرف لے گئے، پھر شہر کو الٹا دیا اور دریا سے نیچا کر دیا، جیسا کہ شروع میں بتایا گیا ہے کہ پھر پتھروں کی بارش کر دی۔ آخر عذاب کا وقت آ پہنچا۔ ابتدا شب ہوئی تو فرشتوں کے اشاروں پر حضرت لوط نے اپنے خاندان سمیت دوسری جانب سے نکل کر شہر سدوم سے رخصت ہو گئے تھے، لیکن ان کی بیوی نے جانے سے انکار کر دیا تھا اور راستے سے واپس لوٹ گئی تھی۔ آخر صبح ہوئی تو پہلے ایک ہیبت ناک چیخ ہوئی جس سے اہل سدوم کو تہلو بالا کر دیا گیا اور پھر آبادی کا تختہ الٹ گیا، پھر پتھروں کی بارش نے ان کا نشان مٹا دیا۔ یہ وہی ہوا جو گزشتہ قوموں کے ساتھ ان کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آنے والے سب لوگوں کو اس طرح کی عادات سے محفوظ فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔